مجلس سنو، میں پڑھتا ہوں آپ سنو۔ آل اطہار کے استقبال کے لیے، بالخصوص شہزادی خونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کیجئے، صلوات بلند آواز سے پڑھیے سارے۔ خوشنودی صاحب زماں کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اور شجر عباس صاحب کی اس محنت کی قبولیت کے لیے، ان کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، بالخصوص سرکار علامہ ناصر عباس صاحب، دیگر علماء و ذاکرین شہداء مرحومین سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آواز سے آل اطہار کا عظیم اور کریم خالق اب تمام حضرات کو مجلس اعظام حاضری کا ادر عظیم کافی، خالق کائنات شجر عباس کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے۔ عاطف رضا میرا بھائی شاہد ہاشمی تشریف فرمائے، اور ابھی مجھ سے پہلے خطاب فرما رہے تھے شجاع صاحب، مولا سب کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے۔ خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم۔ خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے۔ جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے اتنی بلند قبولیت کے لیے صلوات پڑھ دیجیے۔ عزیزان گرامی قادر، موالیان حیدر کرار، ماتم دران سلطان نینوا اور حسین بادشاہ کے عزتدار مہمانان گرامی، قبلہ ایک حقیقت آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے، ایک قوم کی آواز بن کے، جس کو حسین سے دشمنی ہے، اصل میں اسے پتہ ہی نہیں کہ حسین کیا ہے۔ ایک بات، دوسری بات، حسد تب ہوتا ہے کہ جب وہ کمال آپ کسی میں دیکھیں جو خود میں نہ ہو۔ نہیں آپ جناب حنفیہ سے علی بادشاہ نے فرمایا کہ حنفیہ، اگر تمہارا کوئی ایک دشمن ہو تو سمجھ لینا اللہ نے تم میں ایک کمال رکھا۔ دشمنی کمال پہ، اور اگر دو دشمن ہوں تو سمجھنا کمال دو، اگر لا تعداد دشمن ہوں تو سمجھنا کہ کمالات لا تعداد ہیں، اور اگر تمہارا کوئی دشمن نہ ہو، آجے بھائی اس کو ذرا بند کر دے، 10 منٹ آپ مجھے دیں گے، میں 2 جملے فضائل کے، اور سواری تیار ہے نا، بس ادھر سے آئے گی، بس میں اپنے وقت پہ، میرا بھائی ہے شجر عباس، پیار کرتا ہے، اولا قضا دار ہے، تو اس سے نہ اس کو انکار ہوتا ہے نہ اس سے چھٹی ملتی ہے، تو پھر جب چھٹی دیتا ہی نہیں تو مانگنے کا فائدہ کیا؟ تو پھر بندہ شرافت سے آ ہی جائے، ٹھیک ہے، توجہ ہے جی۔ جب لا تعداد دشمن ہو تو سمجھنا کمالات تعداد ہیں۔ پھر علی بادشاہ نے جملہ کمال کہا، فرمایا حنفیہ اگر تیرا دشمن کوئی نہ ہو تو سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے معافی مانگنا کہ اس نے تجھے کمالات سے محروم رکھا ہے۔ بندے اکثر کہتے ہیں، یہ آج کل بڑے سوال ہو رہے ہیں، قبلہ امام حسین کے سارے دشمن ہوتے جا رہے ہیں، میں نے کہا ابھی تو تھوڑے ہیں، کیا مطلب؟ میں کہ ساری دنیا دشمن ہو جائے اور ہو جائے گا۔ کہا یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا حسین کمالات کا مظہر ہے،
کمالات الہیہ کا مظہر، جتنے کمال حسین میں ہیں وہ کسی میں نہیں۔ اور زمانہ دشمن ہو کیوں نہ، اس کا مقام ہی اللہ نے قرآن میں اتنا بلند لکھا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ حسین سے کہہ رہا ہے اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف، لوٹا اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا، ارجائی لوٹا پلٹا اپنے رب کی طرف۔ نہیں آپ بندے پریشان بیٹھے ہیں، یہ مقام حسین ابن علی ہے۔ آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کو اللہ نے کہا ہے موت کے لیے تیار ہو جا، حسین سے کہتے ہیں لوٹا۔ جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی، توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ لوٹا، اچھا کس کی طرف؟ اپنے کل شیئن ارجائی الی اصلہ، کل شیئن یرجع الی اصلہ، ہر شے، یہ منطق کا کلیہ ہے، اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ آپ سمجھے نہیں؟ دیکھیں میرا آپ کا اصل ہے مٹی، ہم نے لوٹنا ہے مٹی کی طرف، مٹی سے بنے ہیں نا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے تم مٹی سے بنے، مٹی میں جاؤ گے، مٹی سے اٹھائے جاؤ گے، یہ ہمارا اصل ہے۔ ہم نے لوٹنا ہے اپنے اصل کی طرف، ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ تیرے میری اصل مٹی ہے، اللہ حسین سے کہتا ہے لوٹا۔ نہیں توجہ فرمائی، نہیں آدھے بندے پریشان ہو گئے۔ نہیں اللہ کی قرآن میں آیت پڑھ کے پتہ نہیں چلا تو اور میں مٹی سے نکلے ہیں، حسین ربوبیت سے نکلا ہے۔ مقابلہ حسین کا کیا ہے؟ جس کی کان ہی کبریائی، اور اللہ سرٹیفکیٹ کیا دے رہا ہے؟ نفس مطمئنہ۔ ہاں وہ کبریا کی کان سے نکلا ہے۔ اب حسین کو سمجھنے کے لیے یا کبریا ہو یا کوئی کبریا نما ہو، بھائی اسے یا کبریا سمجھے یا کوئی کبریا جیسا سمجھے کہ حسین کیا ہے۔ اچھا یہ جو نفس مطمئنہ ہے یہ سرٹیفکیٹ ہے شبیر بادشاہ کے پاس، ہاں کسی نبی کے پاس نہیں ہے، آدم سے عیسیٰ تک۔ میں آدم سے عیسیٰ تک کی بات کر رہا ہوں، تھوڑے نبی نہیں ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ کسی نبی کے پاس نہیں ہے نفس مطمئنہ۔ دلیل قرآن سے دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا تو مردے زندہ کیسے کرتا ہے؟ کہا ایمان نہیں ہے، کہا ایمان ہے، لیطمئن قلبی، میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ ابراہیم کے پاس ایمان تھا، اطمینان نہیں تھا۔ ایمان میں اور اطمینان میں فرق ہے، فرق بتا دیتا ہوں آسان کر کے۔ جنت پہ ایمان 73 فرقوں کا ہے، اطمینان صرف علی والوں کا۔ جاگ نہیں رہا، دیکھو جاگو گے تو طبیعت بحال ہوگی۔ میں ممبروں پہ یہ قصے کہانی نہیں سنانے کا دی، بخار ہے، طبیعت خراب ہے، تھک گیا، نہ یہ دارالشفا پہ کھڑا ہوں، طبیعت پہ جبر کی آخری حد تک جا کے بات کرنے لگا ہوں۔ میری طبیعت سے بالکل فٹ ہو جائے گی، آپ بول پڑیں گے تو، اور میں آپ کو بولنے کے لیے مجبور کرتا رہوں گا، اس لیے کہ میں حسین کا تذکرہ کر رہا ہوں، جس کی رگوں میں حسینیت ہے۔ پھر بولے اصل میں ہوا کیا ہے، لوگ کیوں کہتے ہیں شیعہ لانتے کر۔ اب دور مزیدار آ گیا، دیکھیں اپنا اپنا موقف ہے نا، میرا موقف مزیدار ہے جو میرے تک ہے، آگے اپنی مرضی ہے کو لے نہ لے۔ جل رہے ہیں نا حسین سے، تو ان کی ٹینشن چھوڑو اور حسین سناؤ، اور جلیں اور حسین سناؤ، پھر جو حسین ہے وہ سناؤ۔ نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پھر جو حسین ہے انہیں وہ سناؤ، تاکہ پتہ چلے ہم ماتم کس کا کر رہے ہیں۔
اللہ کہتا ہے نفس مطمئنہ. ابراہیم اطمینان قلب چاہتا ہے کہ تو مردے زندہ کیسے کرتا ہے، یعنی اسے ایمان ہے کہ کر لیتا ہے، اطمینان نہیں کہ کیسے. اور بادشاہ حسین کے پاس ہے سند، اے نفس مطمئنہ. اور جانتے ہو ملی کہاں تھی؟ تیرا میرا چوتھا امام فرماتا ہے کوئی بھی انسان یہ طے نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے کہ کربلا میں کتنی طاقت حسین سے لڑنے آئی. بندے تو 9 لاکھ پہ پریشان ہیں نا. چوتھے امام فرماتے ہیں اللہ کے سوا تعداد جانتا ہی کوئی نہیں. ہاں بندوں نے پوچھا مولا کتنی تھی؟ فرمایا صرف 9 لاکھ نہیں، برائی اور بدی کی کائنات کی ہر طاقت، برائی اور بدی کی ہر طاقت. اچھا چلو ایسے کروں کہ ہر باطل حق کو مٹانے آیا. چوتھے امام فرماتے ہیں اربوں کروڑوں کا لشکر تھا، شبیر مطمئن تھا. نہیں تھکے بیٹھے ہو نا میں بندہ کلیجہ ہی چھٹے تھے داد آندھی ہے نا جملہ اگر معیار پہ ہے تو پھر توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ لاکھوں اربوں کا لشکر، کروڑوں اربوں کا، شبیر مطمئن. اچھا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ارجائی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ہائے جسے حسین سمجھ نہیں آتا نا اسے ایسے آرام آرام سے سنا. ہاں میرا تو مشن ہی ہے، اب سے مشن ہی ایک ہے، کل کا جلتا کوئی آج جلے. بادشاہ کی بارگاہ میں کہوں گا تیرا دشمن جلا کے آیا. اور فراز حیدر کاظمی کسی کو گالی دے کے داد لینے کا عادی نہیں نا. ایک بندہ گالی دے رہا ہے اسے میں بھی گالی دوں تو میں حسین والا تھوڑی ہوں. وہ تو گالی اس لیے دے رہے ہیں کہ اس کے پیر کے فضائل نہیں ہیں اس کے پاس. کوئی بیٹھا ہے یار جسے بات سمجھنا، میں گالیاں کیوں دوں؟ صاحب بھئی ہم لوگ کیوں گالیاں دیں؟ نہ دے پلے ہی ککھ نہیں، ہم کیوں گالیاں دیں؟ اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. ہاں اور حسین سنائیں گے. قرآن کھول حسین پڑھوں. اللہ کہتا ہے راضی ہو کے اپنے رب سے، راضی ہو کے اپنے رب سے لوٹ آؤ. حسین لوٹنے سے پہلے مجھ سے راضی ہو جا. صدر عباس میں گال کیتی ہے بندے پریشان ہیں، بندے پریشان ہیں. اور ابھی تک اصل میں قصور کوئی نہیں، سریلے بندے تو بعد میں سورہ کھڑا کر دئیے تراتے بندے دا نکل ہی جاندہ نا کہ ایک ہی کھڑا کیتا نہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ میرے سورتے نہیں جانا، میں جڑی گفتگو کر رہے ہیں او دے سورتے رہنا ہے. وہ کیویں جا رہی تھوڑی آواز کھلے ہوئے نا مہربانی کریں. توجہ ہے ذرا کھول لیندہ میرے والے پاسے کو سارے ویک کھنڈے کھولے گا کہ نہیں کھولے گا. اللہ کہتا ہے مجھ سے راضی ہو جا. ساری بشریت سجدے میں اللہ راضی ہو. اچھا میرے آپ کے سجدوں کی کیا اوقات؟ آدم اس فکر میں ہیں وہ راضی ہو، نوح کشتیاں بنا رہے ہیں اللہ راضی ہو، ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں اللہ راضی ہو. نہیں توجہ فرما رہے آپ، موسیٰ طور پہ جا رہے ہیں جلدیاں کر رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے. سلیمان نبی کہتے ہیں تو کوئی عمل بتا میں کروں تو راضی ہو. عیسیٰ سولی چڑھ گیا اللہ راضی ہو جائے. کائنات اس کوشش میں ہے کہ اللہ راضی ہو. اللہ تیری کیا مجبوری جو کہتے ہیں حسین راضی ہو. نہیں توجہ فرمایا. توجہ نہیں کی تھی. دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک سارے بولو شاد زبان لبیک یا حسین، لبیک لبیک لبیک. توجہ ہے کہ نہیں؟
بس وقت بالکل تنابے کھچ گئی وقت کی. ٹھیک ہے ایک جملہ وہ تو دے لین دے فضائل مینوں گل آیت کی تاخیر تے لین دے. ٹھیک ہے کہ نہیں نہیں پوری کائنات میں جو توحید کی آواز تھی کہ یزید میری توحید پہ حملہ آور ہے, کون ہے جو مجھے بچائے, دوسرا نام کوئی لے تو صحیح, فراز اپنا مذہب چھوڑے گا. ایک آواز گونجی انا حسین ابن علی. اب جو یہ بندے کہتے ہیں جی شبیر نماز پہ قربان ہوا, نماز پہ قربان نہیں ہوا, اتنا چھوٹا نہیں ہے اللہ کے پاس حسین کہ 2 سجدوں پہ وار دے. شبیر بتایا ہے کہ کتنا افضل ہے, یا تو انکار کرے کوئی سلطان نبی سجدے میں پشت پر حسین. پتہ کہتے جبریل آیا تھا, جبریل کی جرت کیا مصطفیٰ کے سجدے میں سرگوشی کرے. نبی فرماتے میرا اور اللہ کا ایک وقت ایسا ہوتا ہے جہاں میں اور اللہ بلا فاصل ہوتے ہیں, ان میں ایک مقام سجدہ ہے. پتہ نہیں کون کہاں بیٹھا ہے, کس مزاج میں بیٹھے مجھے نہیں پتا, لیکن جو حق ہے وہ پہنچاتا جا رہا ہوں. سجدے میں سار پشت پہ حسین, جبریل نہیں براہ راست اللہ نے کہا جب تک حسین مرضی سے نہ اترے. جاگنا میرے ساتھ, جب تک حسین مرضی سے نہ اترے. نبی نے کیا کہا تھا, سبحان ربی یلعلا و بحمدہی. نبی نے کہا تیری ذات تو سبحان ہے, تو بڑا ہے. اللہ کہہ رہا تھا جب تک مرضی سے نہ اترے. نبی نے کہا سبحان ربی جلالا و بحمدہی. اللہ کہتا جب تک حسین نہ اترے. نبی کہتا سبحان ربی جلالا و بحمدہی. اللہ کہتا جب تک حسین نہ اترے. 70 دفعہ نبی نے کہا سبحان ربی جلالا و بحمدہی. 70 دفعہ آواز قدرت آئی جب تک حسین نہ اترے. دونوں کی تسبیحاں الگ کر کے دیکھو, نبی اللہ اللہ کر رہا تھا, اللہ حسین حسین حسین. جو اللہ کی تسبیح ہے, ہائے ہائے نانا جملہ میں کہہ گیا, جس کی ساری دنیا تسبیح کرے اور وہ جس کو تسبیح میں رکھے اسے حسین کہتے ہیں. توجہ ہے کہ مردہ اب مجبوری ہے. یہ تو شہید محسن نقوی صاحب کا جملہ ہے, وہ پڑھتا ہوں بندے بچے اس یزید تیری جات لانے کہ حسین کا دربار ہے, جیسے اللہ کے دربار میں شیطان کو گالیاں پڑتی رہتی. شہید محسن نقوی فرمایا کرتے تھے کہ حسین سے ٹکرانے کے لیے کم از کم یزید جتنا حوصلہ ہونا چاہیے جو قیامت تک کی لعنت برداشت کر سکے. توجہ ہے یہ نہیں آپ نمازوں پہ نہیں, نماز حسین پہ قربان. بندہ پوچھے پھر کربلا میں حسین کیوں گئے؟ نماز بچانے نہیں, توحید بچانے. حسین نماز پہ نہیں وحدت پہ قربان ہوا ہے. شبیر وحدت پہ, اور ایسے نہیں کہ پیاسا تھا تو مار دیا. انا علی کا بیٹا ہے. ایک جملہ فضیلت کا سنو, میں وہیں سے مصائب پڑھوں. ایک جملہ, اور اگر لطف نہ آئے نا تو آپ نے کہہ دینا تھا جی نہیں مزہ آیا. اچھا جی, اچھا جی 24 ہے, میں سمجھ لوں گا. چلو 24 محرم
جتھے پہنچ گیا لاہور تو میں قبلہ دی مجلس پڑھاں گا بھائی سردارہ میں. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ بھائی ہیں میرے بھائی ہیں، ان کا حکم ہے، اور وہ مجبوریاں بھی سمجھتے ہیں، ساری زندگی ان کی انہی کاموں میں ذاکرین کے ساتھ گزری ہیں. ایس واری لیٹ بھی ہو گئے تو اگلی باری ٹائم تے آ جاؤں. ہاں اس دفعہ انہوں نے کہا اگلی باری میں کہہ کے آ جاؤں، کوئی مسئلہ ہے، آپ پریشان نہ. توجہ ہے کہ نہیں بھائی صاحب؟ ایک جملہ کر. اچھا اس نے بچایا کیسے؟ پیاسا رہ کے نہیں، جھلک اس نے دکھائی ہے. کسی دل میں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ شبیر پیاسا تھا، شبیر مظلوم تھا اور شمر نے قتل کر دیا. نہ نہ نہ، اللہ کہہ رہے ہیں میری رضا میں تو راضی ہو، مجھ سے راضی ہو اور تو آ جا. جب تک اللہ نے نہیں بلایا یار سمجھدار مجمع بیٹھا ہے. اور اللہ نے بلایا کیوں؟ اللہ نے کیوں کہا لوٹا؟ ہاں ہاں اچھا جب حسین کو بلایا تو کہاں خیمے میں تھے حسین؟ نہ میدان میں. اب ایک جملہ مصائب شروع ہوتا ہے تو اس میں پڑھتے ہیں کہ جی شیر کی طرح حملہ کیا، بھوکے شیر کی طرح، بکریوں کی طرح فوجیں بھاگی. میں دکھاؤں بھگایا کیسے تھا حسین؟ ایک جملہ پڑھنا بس. مجھے پتہ ہے سواری تیار ہے اور آپ لوگ بیٹھے ہوئے انتظامیہ سے بھی ہمارے تعلقات آج کل تو کوئی خراب نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ پتہ لگے میں شجر نہیں لب رہا، اللہ معافی در. آج کل پتہ ہی کوئی لبدا کھوڑ نہیں لبدا، جنہوں فون کرنے وہ کہتا کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں گرمی بھی بہت، ٹھیک ہے. لو جی اگر تو توجہ ہے ٹھیک. شجر با میں ادھر ان کو بولو کھڑی کر دیں. ایک جملہ میں نے کہنا ہے، جیسے حسین کے فضائل پہ یہ بولتے ہیں ویسے حسین کے مصائب پہ رونے کے لیے تیار ہیں. ایک جملہ میں آخر ہے، اگر آپ وہیں پہ رو پڑے نا تو بات ختم ہے. میں صرف بتانا چاہتا ہوں یہ آیت کس وقت آئی اور اللہ نے کیوں کہا راضی ہو جا مجھ سے اور آ جا میری طرف. اس سے پہلے کہ کائنات کی حسین تنابیں اکھاڑ دیتا نہ تو آڈی توجہ ادھر ادھر ہو گئی ہے تو میں نے بالکل لطف نہیں آنا ہی گال دا خیمے سے نکل نہیں. اگر تو بے توجہ، یہ جملہ میرا قیمتی ترین جملہ ہے کہ بلا جی میں 10 محرم کو شبیر کے فضائل پڑھوں، 10 محرم کے. اگر ایک جملہ پڑھ دوں، ایک جملہ، جیسے ہی شبیر چلنے لگے نا خیمے سے تو عالیہ نے کہا حسین یار وقت ضائع ہوگا، جملہ قیمتی ہے تو میں ضائع نہیں کرنا چاہتا. جیسے رخصت ہونے لگا ہے تو عالیہ نے کہا شبیر آج بہن کا دل کرتا ہے کہ بابا علی کو خیبر میں لڑتے دیکھوں. دس محرم 71 لاشیں اٹھائی، 3 دن کا پیاسا. شبیر آیا میدان میں 2 نیزے ہاتھ میں لے کر، جو جملہ سمجھ گیا اسے سلام ہے، جو نہیں سمجھا پھر کبھی ملاقات ہو سمجھا دوں گا. شبیر نے آ کے جہاں مقتل گاہ ہے اس وقت نیزہ گاڑا. حسین نے بجلی کی تیزی سے گھوڑا بھاگا، مقام نحیلہ پہ آیا، کوفے کا چھوٹا سارا محلہ. شبیر نے دوسرا نیزہ گاڑا، دونوں نیزوں کے درمیان 55 میل کا فاصلہ. اللہ جانے لاہور والے کیا قدر کریں. دونوں نیزوں کے درمیان 55 میل کا فاصلہ، سامنے 9 لاکھ کا لشکر، دونوں نیزوں کے عین درمیان میں. حسین نے گھوڑا کھڑا کیا، سینے ذوالجناح پہ مچلا علی کا شیر. پتہ نہیں جاگ رہے ہو یا نہیں جاگ رہے، مولا میرا جملہ ضائع نہ کروانا. دونوں نیزوں کے عین وسط میں شبیر گھوڑے کی رکابوں پہ زور دے کے کھڑا ہوا. سامنے ابن سعد تھا، دیکھ کے حسین کہتا ہے ابن سعد 9 لاکھ کی فوج ہے تیرے پاس، تیرا کوئی ایک سپاہی ان 2 نیزوں کے درمیان میں سے زندہ گزر جائے بیعت کر لوں گا.
اس بندے کے پاس بس 12 حملے ہیں، پھر کبھی 12 حملے بس وہ پھر کبھی. یہ ابتدا تھی. اس سے پہلے کتنا بے اکھڑ تھی. اللہ کی آواز ہے ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا. ایک جملہ ہے، شبی ادھر ہی ہے نا، بس ایک جملہ ہے اور شبی آئے گی جیسے ہی آواز بلند ہو ماتم کی. بس ایک جملے پہ رہنا. نہ توجہ. اللہ نے کہا لوٹا. شبیر نے تلوار نیام میں رکھی اور دیکھ کے فوج کو کہتا جو پہلے لڑ رہا تھا وہ علی کا بیٹا تھا، آؤ مارو اب فاطمہ کا بیٹا سامنے، آؤ مارو فاطمہ کا بیٹا سامنے. تیروں کی بارش ہوئی، لڑتے لڑتے نہر القما پہ آیا ہے تیرا میرا بادشاہ، جہاں زین چھوٹی ہے مقام امام زمان. یار ایک جملہ پڑھ تو لینے دو بھائی، ایک جملہ پڑھ لیں دو. شبی کو وضو کرنے دو آنکھوں کا، صرف ایک جملہ. نہ بیٹھ جاؤ بھائی، ایک جملہ ہے. حسین کے مصائب ہیں، جلدی کس بات کی بھائی؟ ایک جملہ پڑھنے دو. جہاں نہر القما ہے نا مقام امام زمان، جو زوار وہ گواہی دینا، جو نہیں دیکھ سکا سیدوں کے مصائب سے پہلے دعا کرو اللہ تمہیں حسین کا روزہ دکھائے، اللہ تمہیں وہ جگہ دکھائے جہاں اکبر زین سے اترا تھا، اللہ تجھے وہ جگہ دکھائے جہاں اصغر کو تیر لگا تھا، اللہ تجھے وہ جگہ دکھائے جہاں سے حسین نے قاسم چنا تھا، اللہ تجھے وہ جگہ دکھائے جہاں عباس کے بازو گرے تھے، اللہ تجھے وہ جگہ دکھائے جہاں تیرا 12واں امام لہو روتا. ساری جگہ پہ پانی روتا، ایک جگہ نہر کے کنارے خون روتا. صحابی نے پوچھا مولا یہاں آپ آ کے خون کی روتے ہیں؟ امام رو کے فرماتے یہاں میرا دادا زین سے اترا تھا. صحابی کہتے ہیں مولا یہاں اترا تھا تو وہاں دفن کیسے ہوا؟ اور جہاں دفن ہوا وہاں قتل نہیں ہوا. امام فرماتے ہیں پہلے میرا دادا چلنے لگا، جب چلنے کی شکت نہیں تو گھٹنوں کے بل، جب گھٹنوں کے بل بھی شکت نہیں رہی تو پھر کونیوں کے بل، جیسے اکبر کی لاش پہ گیا تھا. کہتے ہیں مولا فاصلہ پھر بھی دور تھا. ماتم کر کے فکرہ سننا تیرا میرا 12واں امام فرماتے باقی فاصلہ شمر لے گیا تھا. بالوں میں ہاتھ ڈال کر شمر اس جگہ لے گیا جہاں قتل کرنا تھا. زینب کی خیمے سے آواز آئی نہ مار، میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا. ماتم حسین. بند کر دو سسٹم. یار مائک آن کری یار بھائی ادھر. بھائی جان سارے بات چلے جو مہربانی مستوات میں اندر آنا ہے. بھائی جان مرد حضرات میرے بات چلے جو مستورات میں اندر آنا ہے. مہربانی.